شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1429 سنہ ہجری کے ربیع الغیث کی پہلی شب ہے، چاند رات ہے۔ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی باب المدینہ میں ہم جمع ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عز و جل کھانے کا اسلامی طریقہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی روح البیان میں ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل کرتے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بایزید بستانی قدس سرہ السامی نے طویل عرصے تک تربوز صرف اس لیے نہیں کھایا کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز تناول فرمانے کے لیے اس کو کس طرح سے کاٹا تھا۔ کہ تربوز کاٹنے کی سنت، تربوز کھانا تو سنت ہے تو ثابت ہے، بلکہ کھجور اور تربوز ملا کر کھانا بھی سنت ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ تربوز کس طرح کاٹنا سنت ہے۔ تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں، اہل اللہ کی باتیں واقعی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں بہت عظمت ہے۔ جو حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ جنتی ہے۔ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کے معنی کیا؟ تو حضرت شیخ عبدالحق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حصے کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کو وہ گمراہ نہ کرے، وہ ایسا آدمی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں،
इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। अगर ये खाने का वो खाना दूसरी तरह का होता है हमारा और जानवरों का। बाज जानवर गोश्त खाते हैं, बाज चारा खाते हैं, बाज दाने चुगते हैं जैसे परिंदे, और इंसान भी खाना खाता है। उसका जानवरों से अंदाज मुख्तलिफ होता है खाने का, और मुसलमान भी खाना खाता है और उसका तरीका सबसे ही जुदा होता है और जुदा होना भी चाहिए। तो मुसलमान को उस तरीके से खाना अनसब कि जिस तरह ताजदार अजम अरब महबूब रब अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और इसके आदाब, इसकी सुन्नतें हमें बताई। हमेशा याद रखिए कि जो भी काम किया जाए उसके पहले उसकी नीयत पर गौर करना जरूरी है। नीयत अच्छी होगी तो सवाब मिलेगा, बुरी होगी तो गुनाह होगा। अगरचे वो काम बेशक अच्छा हो लेकिन बुरी नीयत की वजह से वो गुनाह का काम हो जाएगा। जैसे नमाज को ले, नमाज से भी अच्छी क्या चीज होगी, लेकिन नमाज अगर अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, और लोगों को दिखाने के लिए पढ़ेगा तो कोई देख ना रहा होगा तो नमाज पढ़ता ही ना, तो अब नमाज पढ़ने का उसको गुनाह मिलेगा। तो इसी तरह हर चीज में नियत होनी जरूरी है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और जो जैसी नियत करेगा, जो जिस तरह की नियत करेगा वो उसके लिए है। और नियत तो ये बहुत अच्छा काम है। एक हदीस पाक में है नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। एक हदीस पाक में है कि अच्छी नियत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। तो अब खाना खाना है, पानी पीना है, बयान करना है, बयान सुनना है, किसी से मिलने के लिए जाना है, किसी के घर जाना है, किसी की दुकान पे जाना है, कारोबार के लिए जाना है, जो भी काम करना है उसमें अच्छी अच्छी नियतें जितनी ज्यादा होंगी उतना सवाब भी ज्यादा मिलेगा। तो इसी तरह खाने में भी नियतें करनी होंगी। हालांकि खाना फी नफ्से ही तो मुबाह कहेंगे इसको, जो हलाल खाना उसको खाना जायज है, मुबाह। अब अच्छी नियत करेगा तो वो खाना सवाब का काम बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने इह्याउल उलूम में ये तरगीब दिलाई कि खाना खाते वक्त ये नियत करे कि इबादत पर कुव्वत हासिल कर रहा हूं, और ये हकीकत इबादत पर कुव्वत हासिल होती है। अगरचे गुनाहों पर भी कुव्वत हासिल हो सकती है उससे, लेकिन इबादत पर बहरहाल कुव्वत हासिल करने की नीयत करे। अगर आप एक दिन पूरा नहीं खाएंगे खाना तो इशा की नमाज दुश्वार हो जाएगी, फिर रात भी नहीं खाएंगे, दूसरे दिन फजर की नमाज में आप दोहरे हो रहे होंगे, और उस दिन भी 2 दिन तक पूरा ना खाए तो फिर नमाज पढ़ना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। दीगर इबादत को भी इसी पर प्रयास कर लीजिए। तो खाना खाते हैं तो हिम्मत रहती है, ताकत मिलती है, और इबादत आदमी बजा लाता है। तो सिर्फ नीयत की बात है कि नीयत कर लीजिए तो सवाब मिल जाएगा, वरना ताकत तो आ ही जाएगी खाने की, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। और भी नियतें कर सकते हैं कि मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊंगा, खाने से पहले की दुआएं पढ़ूंगा, बाद की दुआएं पढ़ूंगा, और खाने के दौरान भी अल्लाह का जिक्र करूंगा, या वाजिदो हर 1-2 लुकमे पर कहूंगा। तो इससे पेट में नजायफ में नूर पैदा होगा। इसी तरह अच्छी अच्छी बातें भी करूंगा ताकि मजूसियों की मुखालफत हो जाए कि जो आग पूजने वाले हैं वो
کھانا کھاتے وقت بولنا برا سمجھتے ہیں، اس نیت سے چپ رہے گا تو ظاہر گناہگار ہے، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کہے کہ دیکھو آتش پرستوں کا طریقہ کتنا عمدہ ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت نہیں بولتے، چپ رہتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر کسی کا جی نہیں چاہتا یا ہے ہی اکیلا تو وہ نہیں بولتا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ جب عبادت کی نیت سے آپ نے کھانا کھایا تو اس میں یہ عبادت پر قوت کا سبب بنے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو کھانا عبادت کی نیت سے کھایا جائے تو وہ پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے، کیونکہ پیٹ بھر کے کھائے گا تو عبادت پر قوت حاصل ہونا کجا مزید نقصان ہوگا، کیونکہ ڈٹ کر کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق 80% بیماریاں پیٹ بھر کر کھانے سے ہوتی ہیں۔ ہارٹ کے جتنے بھی امراض ہیں تقریباً ان میں ڈٹ کر کھانا ہی سامنے آیا ہے۔ آپ دیکھیں شوال المکرم میں بلکہ رمضان المبارک کے آخری روزوں میں بخار، نزلہ، کھانسی، بلکہ کھانسی کا عالم تو یہ کہ دوسرے تیسرے روزے سے ہی مسجدوں میں خصوصاً تراویح میں وہ تلاوت بھی ہو رہی تھی اور کھا بھی جاری ہوتا ہے، ہر طرف ٹھو ٹھو کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کباب سموسے کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور تلی ہوئی چیزوں کے یہ کارنامے ہوتے ہیں، یہ خوب کھاتے ہیں لوگ، کھانستے ہیں۔ اچھا، پھر آخری دنوں بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ مغرب کی نماز سے پہلے بغیر چبائے جلدی جلدی پیٹ میں دھکیلتے، کھاتے نہیں۔ سموسا آیا، وہ چک مارا گپ کر کے اندر، پھر کباب، اس کو بھی بس میں تھوڑا سا دانت لگا نہیں لگا، اس کو بھی نگل لیا۔ اور یہ دراصل ہرس ہوتی ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، دوسرا میرا بھائی نہ کھا جائے، اس لیے وہ جلدی جلدی کھاتا آدمی کہ مغرب کی نماز کی بھی پلس جلدی ہوتی ہوگی لیکن وہ ہرس غالب ہوتی ہے، ورنہ مغرب کی نماز کے بعد کس نے آپ کو روکنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ کھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اس کو لوگ کھانے میں شمار نہیں کرتے۔ کھانا تو وہ جو اس کے بعد اطمینان سے کھایا جائے گا، اس کو ہم لوگ کھانا بولتے ہیں عرف عام میں۔ خیر، تو ایک تو یہ کھایا، پھر مغرب کے بعد کھانا کھا، اور بعض فخریہ بولتے ہیں کہ مجھے تراویح کے بعد کھانا کھاتا ہوں، تو وہ بھی مطلب کچے نہیں ہیں، وہ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد خوب کباب سموسے کھاتے ہیں، لائٹ غذا اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہیوی غذا ہے۔ لائٹ وہ جو آپ نے چاول اور سبزی کھائی ہو تو شاید یہ قدر لائٹ ہے۔ خیر، تو وہ اس طرح ایک ٹائم میں کھا چکے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا وہ تراویح کے بعد کھاتے ہیں، تیسرا پھر شاید وہ 12-1 بجے یا تراویح کے بعد بھی چھولے، کھچڑا وغیرہ کھاتے ہیں، پھر سحری میں بھی کھاتے ہیں۔ الغرض یہ کہ افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا تھا، اور سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا، بھوکا رہنا ہے۔ تو وہ ایڈوانس میں بہت کچھ کھا ڈالتے ہیں نتیجتاً، اور چباتے بھی صحیح نہیں ہے، تو اب دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ بخار، آپ ڈاکٹروں کے پاس اگر کسی کو واسطہ ہو نا تو ڈاکٹروں کو بہت رش ہوتا ہے آخری دنوں میں۔ عید کے دن بھی بخار میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں، 27ویں شب بھی بولتے ہیں میری 27ویں شب بھی بخار میں گزری، اور اس کو بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے جو یہ رمضان مبارک میں جو کھایا پیا ہے ڈٹ کے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ خیر، شوال المکرم میں بھی وہ بیچارے ان میں سے ایک تعداد ہے جو بیمار رہتی۔ پھر بقرعید آ جاتی ہے، بقرعید میں پھر گائے بکرا جو بھی آیا وہ سب کو کلی اختیارات ہوتے ہیں پیٹ میں داخلے کے، تو بڑے بڑے بوٹے جو سال بھر میں نہیں کھائے تھے وہ بوٹے، کباب اور سیخ کباب اور پتہ نہیں کیا کیا آئٹمس ڈشیں وہ کھاتے ہیں۔ تو محرم شریف میں آپ گورکنوں کو
پوچھ لینا قبر جو کھودتے ہیں ان کو، ان کا محرم شریف میں سیزن ہوتا ہے، غور کرو گا، ہر ایک کا سیزن آتا ہے، ان کا سیزن وہ محرم میں ہوتا ہے، ہارٹ فیل زیادہ ہو۔ میرا گمان یہ کہ محرم شریف میں، کیونکہ بقرعید کے بعد وہ چونکہ گوشت بہت کھایا جاتا تھا، آہستہ آہستہ کولیسٹرول، ٹرائگلیسرائڈس اور یہ لپڈ پروفائل میں ان کی سطح اوپر جانی شروع ہوتی ہے، ہاضمہ الگ تباہ ہوتا ہے۔ القبض ام الامراض، قبض بیماریوں کی ماں ہے، تو اس طرح وہ ان کا جو نظام میں انہضام، ڈائجسٹو سسٹم یہ فیل ہو جاتا ہے، اور مزید جو ہے وہ دل کے اندر مرض داخل ہوتا ہے، اور غور کرو کی سال بھر کی دعائیں کہ یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے، شاید اس کی قبولیت کا جو سبب بنتا ہے کہ وہ لاشیں اور جنازے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محرم سفر، ان میں اموات زیادہ ہوتی ہے، میرا یہ اپنا گمان ہے، آپ تحقیق کر لیجیے گا۔ تو اگر کھانے کر موت تو اس کی لکھی تھی، اس نے آنا ہی آنا تھا۔ ایک میں دنیا میں اعتبار سے تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ موت آتی ہے تو اس کے ظاہر اسباب بھی اللہ نے ہی بنائے، اور زندگی جو ہے عمر بڑھتی بھی ہے نیک کاموں سے، ہر نیکی سے عمر بڑھتی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کھانا جو ہے وہ ڈٹ کر نہ کھائے بلکہ احتیاط سے کھائے۔ مزید میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو، کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دل سخت جو ہوتا ہے نا، یہ دل کا گوشت سخت ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہوتا ہے، یہ دل کی سختی، قساوت، یعنی جس میں رقت پیدا نہ ہونا، نرمی نہ آنا، باطنی طور پر گویا دل سخت ہوتا ہے اس سے۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب جلد دوم صفحہ 326 پر ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں سیر ہونے کی حالت میں کھانا برس پیدا کرتا ہے، کوڑ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ مزید آداب مدنی پھول توجہ سے سنیے، دسترخوان بچھانا بھی سنت ہے۔ دسترخوان کے رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، جیسے سرخ رنگ کا دسترخوان ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسی مستند روایت ہنوز نظر سے نہیں گزری۔ تو خیر چمڑے کے دسترخوان پر بھی سنت ہے، لیکن ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھانا۔ تو دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، لیکن یہ احتیاط فرمائیے کہ اس پر کوئی حرف، لفظ، عبارت، شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام اردو، انگریزی کسی بھی زبان میں نہ لکھا ہو۔ آج کل دسترخوانوں پر عام طور پر کمپنیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اشعار لکھے ہوتے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بارگاہ امین سنت میں عرض ہے، آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ دسترخوان وغیرہ پر کسی چیز کی عبارت نہ ہو، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کل لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے یہ چھپا ہوا دسترخوان جو آج کل آتا ہے، بس وہ ایک کیا کہیں فیشن کا حصہ کہتے ہیں اس کو، اگرچہ ناجائز نہیں ہو چھپا ہوا دسترخوان، تو اس میں اکثر لکھا ہوتا ہے تو اور کوئی چیز بچھا دے، کپڑا کوئی سا بھی جو ڈارک یعنی کہ گہرے رنگ کا ہوگا تو وہ جلدی میلا بھی نہیں ہوگا، وہ بچھا دیا جائے، یا یہ اپنے ریگزین آتا ہے وہ بچھا لیا جائے۔ تو ریگزین میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار دھونے کی عادت نہیں ہوتی، اس پر اگر غذا کے اجزاء گرے بھی ہیں، شوربہ وغیرہ، تو وہ کپڑے سے پوچھ دے تو صاف ہو جاتا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان
बरकत निशान है खाने से पहले और बाद में वुजू करना, यानी हाथ मुंह धोना रिस्क में कुशादगी करता और शैतान को दूर करता है। तो ये भी ध्यान में रखें कि खाना खाने से पहले और बाद दोनों हाथ पहुंचो तक, ये पहुंचा यहां तक पहुंचा कहलाता है। ये हथेली जो है ना, हथेली का जहां जोड़ हड्डी के साथ होता है, इस जोड़ को पहुंचा बोलते हैं। दोनों हाथ धोना सुन्नत है। कुल्लियां करके मुंह का अगला हिस्सा भी धो लीजिए। और मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, क्या खाना खाने से पहले और बाद का वजू करने से मुतालिक जो फरमा रहे हैं, इससे पानी के इस्तेमाल पर भी कुछ एहतियातें हैं? पानी के इस्तेमाल की एहतियात तो हर हाल में, मैयत को नहलाने में भी है, खुद अपने नहाने में भी है। पानी हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें, इसमें इसराफ ना करें, लेकिन नल इतना तेज ना खोल दे कि पानी धड़ाधड़ बह रहा हो। और अगरचे बावजूद है, अगर खाना इनके कोई भी सवाब के काम के लिए, सवाब की नियत से, तकर्रुब के लिए वो अगर ठहरे पानी में हाथ डालेगा, यही कि खाने का वुजू करने की नियत से, अगरचे हाथ पहले से धुला हुआ है, अगरचे बावजू है, लेकिन अगर पानी में जैसे पतीले में या बाल्टी में हाथ डाला धोने की नियत से, खाने के लिए वुजू करने की नियत से डालेगा, तो अब वो बाल्टी का पानी मुस्तअमल हो जाएगा। मुस्तअमल माने इस्तेमाल शुदा, और ये पानी अगरचे नापाक नहीं है, लेकिन वुजू और गुस्ल के काबिल नहीं रहेगा। तो इसको काबिल इस्तेमाल करने के लिए एक तरीका ये है कि जितना पानी ये मुस्तअमल है ना, इससे ज्यादा मिकदार में गैर मुस्तअमल पानी इसमें मिला दे, तो अब ये वापस वुजू और गुस्ल के काबिल हो जाएगा। मुस्तअमल पानी से कपड़े धो सकते हैं और नापाकी दूर कर सकते हैं, महरज नहीं है। वैसे आपने एहतियातें पूछी थी, एक एहतियात इसमें है थोड़ा काबिल तवज्जो, और वो वुजू के लिए पीने में वो बहुत ज्यादा काबिल तवज्जो। वो ये कि जैसे कि आप मुंह आदतन बंद रहता है, जहां तक मैं जैसे खामोश हूं तो जहां तक ये होंठ बंद रहेंगे, जाहिर रहेंगे ना, तो जो मैं चुप हो गया तो आदतन जो होंठ जाहिर है, नॉर्मली जो जाहिर रहते हैं, इनका धोना वुजू में फर्ज है, गुस्ल में भी फर्ज है। अब किसी का वुजू टूट गया है और ये हिस्सा धुला नहीं है उसका, तो इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। अब गिलास में जैसे पानी पिया और वुजू उसका टूटा हुआ, मुंह नहीं धुला हुआ, तो अब ये अगर होठों का ये हिस्सा पानी के प्याले में जाएगा तो ये पानी मुस्तअमल हो जाएगा, अब इसका पीना मकरूह है। और इसी तरह ये वुजू और गुस्ल के भी काबिल नहीं रहेगा। तो कुलियां करते वक्त, वुजू की कुलियां करते वक्त ये बहुत एहतियात की जरूरत है कि ना मूछे उसमें पड़े, कि मूछे भी फिर वो जब वुजू टूटा हुआ है तो बेधुली कहलाएगी, बेधुला कहलाएगा जो हिस्सा वुजू, इन आज़ा वुजू जो है वुजू टूटने से बेधुले हो जाते हैं, और आज़ा गुस्ल इन्हें सारा जाहिरी बदन ये गुस्ल टूटने से बेधुला हो जाता है। तो वुजू टूटा है तो सारा बदन बेधुला नहीं है, बल्कि जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं ना, सिर्फ वो बेधुले। मुंह का अंदरूनी हिस्सा बेधुला नहीं है वुजू टूटने से, क्योंकि अंदरूनी हिस्सा मुंह का जो है वो धोना फर्ज गुस्ल में, वुजू में फर्ज नहीं है। तो इस सूरत में जब वुजू टूट जाए और पानी पीना चाहे तो बहुत एहतियात करें, कुंडली में भी एहतियात करें कि कुंडली अभी ली नहीं, पहले मुंह में गई, इससे पहले अगर उसकी मूछें चली गई, होंठ का अगला हिस्सा इसमें डूबा, तो ये पानी जो है मुस्तअमल कर देगा। तो एहतियात से
ترکیب بنائیں. یہ سب اب کیسے آ جائے؟ ایک بار سن کر آ جائے یہ ضروری نہیں، اس کے لیے بار بار مشق کرنی ہوگی. مشق کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے احکامات، بہت ساری سنتیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. تربیتی کورس کر لیجیے 63 دن کا، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو وہ سنتیں اور فرائض سیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آج تک مجھے ہوش ہی نہیں تھا، میں کہاں دوروں بھٹک رہا تھا اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے تو بہت ساری معلومات ہے. معلومات یہ قلعی تو اب کھلی کہ اپنے کو آتا ہی کچھ نہیں تھا. بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. ہاں بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا. یعنی صرف لاکھوں ہیں جن کو بسم اللہ نہیں آتا، کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا، یعنی صحیح پڑھنا نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب محمد رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاکھوں مسلمانوں کو نہیں آتا. کہہ دوں کروڑوں کو تو شاید غلط نہ ہو. تو یہ سب یار اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو ہم تجوید کے قواعد سے نہ آنا اپنی جگہ پر، لیکن الرحمن الرحیم یہ دونوں ہا جو ہیں یہ سیکھنے سے آئیں گے. نہ حلق سے جو نکلتی ہے حروف حلقی ہے نا ہا، تو یہ سیکھنے سے آئیں گے. تو انشاءاللہ تربیتی کورس کریں گے نا اور مدنی قافلے میں سفر کریں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں ملیں گی تو وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ مصداق انشاءاللہ جو نہیں جانتا وہ سیکھے گا، جو جانتا ہے دوسروں کو سکھائے گا. الحمدللہ. صلو علی الحبیب. تو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے. کنڈیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجیے، مگر کھانے سے قبل دھوئے ہوئے ہاتھ مت پوچھیے. اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی. ہاں جنوب یعنی بے غسلے نے اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہے. منہ کا اگلا حصہ کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے یا سرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے یا دو دانوں بیٹھیے. تینوں میں سے جس طرح میں بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی. یہ تینوں طریقے میں آپ کو بیٹھ کر بتا دیتا ہوں. دیکھیے اگر کپڑے تنگ ہوئے نا تو بے پردگی، اگرچہ پردہ ہوگا لیکن پردے کے باوجود بے پردگی ہوگی. یہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے کپڑے ایسے ہوں کہ پاؤں گھٹنا کھڑا کرنے سے پردے میں پردہ رہے. اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات میں تو یہ کہ جب بیٹھے تو چادر سے پردے میں پردہ کر لیں یا کرتا اتنا لمبا ہو کہ کرتے سے پردے میں پردہ کر لیں. تو میں دونوں صورتیں آپ کو کرتے کے ذریعے پردے میں پردہ کر کے دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ چادر کے ذریعے بھی. تو ایک طریقہ کھانے کے لیے بیٹھنے کا یہ ہے، ایک سنت یہ دیکھیے پردے میں پردہ ہو گیا. ایک تو یہ سنت کہ بایاں پاؤں الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اس پاؤں پر بیٹھ گیا. ایک سنت یہ کھانے کی. اور یہ میں نے چادر ہٹا دی تب بھی الحمدللہ پردے میں پردہ ہے کہ میرا کرتا لمبا ہے. اور آج کل یہ سنت بھی تقریباً مفقود ہے کیونکہ وہ سنت بہار شریعت میں بھی لکھی ہے، فتح و رضویہ شریف میں بھی لکھی ہے کہ کرتے کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو. پنڈلی پاؤں کے پنجے کے جوڑ سے لے کر گھٹنا جو ہے نا اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو پنڈلی بولتے ہیں. ٹخنا اور گھٹنے کے درمیان
पाँव का जो हिस्सा है वो पिंडली कहलाता है। तो इसकी आधी पिंडली तक सुन्नत है, लेकिन ये लंबाई यानी कि अगर मैं कहूं तो 99% 99 भी मतलब यानी देखें तो सुन्नत के मुताबिक बिल्कुल यानी कि है ही नहीं सिलसिला। अपने माहौल में जो काफिले के मुसाफिर बहुत बनते हैं, जो मदनी इनामात पर अमल करते हैं, तो वो मदनी इनामात के मुताबिक इंशाअल्लाह आपको आधी पिंडली तक उनका कुर्ता मिलेगा। और ढीला ढाला कुर्ता ये भी सुन्नत है। तो आजकल ढीला ढाला कली वाला होता है, इसको बोलते हैं कली वाला। अगर कली वाला नहीं है तो कुर्ता फिर वो टाइट हो जाता है। तो कॉलर भी नहीं हो तो बगैर कॉलर का कुर्ता पहना जाए। कि कॉलर तो फिर कॉलर भरते भरते कान बन जाते हैं इसके। अब मैं किसी जानवर से इसकी तशबीह नहीं देता। किसी आलिम की किताब में पढ़ा था मैंने, वो लिखा था टाई और कॉलर गले में तुम लगाना छोड़ दो, ऐ भाइयों दाढ़ी मुंडाना छोड़ दो। देखिए मेरे कॉलर पर कोई हुक्म शरई नहीं लगाया, मेरे को लिखा हुआ था टाई और कॉलर गले में तुम लगाना छोड़ दो ए भाइयों दाढ़ी मुंडाना छोड़ दो। दाढ़ी मुंडाना हराम है। रही टाई, तो टाई में भी बाज़ उलमा बहुत सख्त हुक्म लगाते हैं कि टाई ये कुफ्फार का शियार है। उनका ये तरीका टाई लटकाना गले में, मुसलमानों को तो किसी सूरत से भी वो नहीं लगानी चाहिए। प्यारे बापा जान, एक तबका है जो ये कहता है कि टाई अब कुफ्फार का शियार नहीं है, तो क्या अब इस सूरत में अगर मुसलमान टाई पहनता है तो भी हरज है? आप एक छुट्टे बूटे मुसलमान को जो टाई कोट पतलून, मजीद अगर उसको नुमाया करना है तो हेट भी उसके सर पे जमा दीजिए और उसको जाने दीजिए वो जा रहा है या वो आ रहा है। क्या आप वसूख के साथ कह सकते हैं कि ये मुसलमान आ रहा है शेव्ड है बिल्कुल इस हुलिये में? चलो आप पहचानते कि आपके पड़ोस में रहता तो आप मुसलमान कहेंगे। और जिस हुलिये में इस वक्त दावत इस्लामी वाले अल्हम्दुलिल्लाह कि उनका कुर्ता, उनका पाजामा, उनके चेहरे पर दाढ़ी, और जो वाकई दावत इस्लामी वाले हकीकी मानों में उनकी जुल्फें, इमामा शरीफ और बहुत ज्यादा बाअमल सुन्नतों का दीवाना है, तो फिर वो जब तेल लगाता तो उसके सरबंद टोपी के नीचे, तो वो मतलब है कि बिल्कुल शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक लिबास वाला। दुनिया के किसी भी खित्ते में चला जाए उसको क्या बोलेंगे? देखने वाले का क्या, ये मुसलमान है, एहतियात करना। अगर काफिर होगा तो वो यूं कहेगा। मैं बम्बई में कहीं से गुजर रहा था तो एक होटल से बिल्कुल फुर्ती के साथ एक दौड़ कर आया होटल वाला, बेरा होगा कोई भी होगा, बड़े तपाक से उसने अस्सलाम वालेकुम और मिला, वालेकुम अस्सलाम। फिर जब वो चला गया तो मुझे सही भाइयों ने बताया कि काफिर था ये। अब हो सकता है वो अपने मजहब पे कच्चा हो, लेकिन कच्चा होना भी उसको कुफ्र से फारिग नहीं करेगा, मुसलमान तो नहीं कहलाएगा। लेकिन होते हैं ऐसे कुफ्फार देखें कि जो ढीले होते हैं, इन पर थोड़ी इनफिरादी कोशिश की जाए तो जल्दी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो वो काफिर था, उसने मुझे क्यों आकर सलाम किया भागकर? हालांकि और भी कई, ज़ाहिर है कि वो मेन रोड था, मुझे भाग के आकर उसको सलाम किया। तो ज़रूर उस काफिर ने मेरा हुलिया देखा और उसको कोई उसने ना मुतालबा किया, ना ये पूछा कि क्या चाय लाऊं, खाना लाऊं, होटल वाला था, कुछ भी नहीं। तो ये कि उसको इस्लाम से या मुसलमानों से कोई दिलचस्पी होगी जब ही ना। और मुझे देखकर, मेरे हुलिये को देखकर ने सोचा होगा कि यार ये है मुसलमान जो जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि इस हुलिये में दुनिया में कहीं भी हम चले जाएंगे तो हमें कोई ना नसरानी कहेगा, ना यहूदी कहेगा, ना सिख कहेगा, हमें मुसलमान कहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی متزل علی نے اپنی معائنہ تصنیف فیضان سنت جلد اول میں ایک بہار نقل فرمائی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی لباس سے ملبوس ایک اسلامی بھائی کو کوریا میں ایک کورین نے دیکھا، اور دیکھ کر کچھ گفتگو ہوئی تو اس نے پوچھا ہوگا کہ یہ آپ کے سر پر کیا ہے، تو اسلامی بھائی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمامہ شریف ہے۔ اس نے داڑھی کے بارے میں اور اس طرح اس نے چند سوالات کیے، تو اسلامی بھائی نے جواب دیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کورین نے کچھ یوں کہا کہ اب تک میں نے یہ باتیں پڑھی تھیں، آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے آسٹریلیا کے ایک مبلغ نے سنایا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن بہت پکا تھا، امامہ بندہ تھا ٹیکسی ڈرائیور آسٹریلیا میں، سڈنی۔ بولا کہ میری ٹیکسی میں ایک بیٹھ گیا، فلاں جگہ پہنچا دو، اور جا رہا تھا وہ رنگ رلیاں منانے کے لیے کسی وہ شراب کھانے یا اسی طرح کلب وغیرہ کی طرف۔ تو اس دوران اس نے کوئی اس طرح کی بات کی۔ ان دنوں ایک کھلاڑی کچھ ابھر کر آ رہا تھا جو سکھ تھا اور پگڑی پہن کر کھیلتا تھا۔ مسلمان تو شرماتے، داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے کہ لوگ کیا بولیں گے۔ بہرحال اس کی مثال دینی نہیں چاہیے، اور آپ سمجھدار ہیں، میں نے دے ڈالی تو ہو گیا۔ تو اس نے اس کو بولا کہ وہ تمہارا آدمی بڑا اچھا کھیل رہا تھا۔ تو ڈرائیور کو بولا وہ فلاں، تو اس نے بولا کہ ہمارا آدمی نہیں تھا وہ۔ تو بولا تم الگ ہو، تم نے بھی تو یہ پہن رکھا ہے۔ تو ہمارا تو فرق ہے نا، شملہ بھی ہوتا ہے۔ خیر وہ ایک سرسری نظر میں اس نے، وہ ہمارا آدمی نہیں تھا، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اور اس نے تھوڑی سی انفرادی کوشش کی، تو وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ بولا میں تو یاشی بنانے جا رہا تھا، اب اسلام میں تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں، مجھے وہیں اتار دو جہاں سے تم لے کر چلے ہو۔ اذکر اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وجل سبحانہ۔ تو ابھی امامہ شریف پہنا تھا، تو وہ امامہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بنا نا۔ اگرچہ اس نے پہلے جو بات کی وہ غلط تھی کہ تمہارا آدمی، اس نے کہا، تو غلط فہمی کی وجہ سے اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو الحمدللہ وہ ہمارے اسلامی بھائی کے حسن اخلاق اور انفرادی کوشش کے نتیجے میں وہ دوران سفر ٹیکسی میں ہی مسلمان ہو گیا۔ خیر اس طرح کی تو بہت ساری بہاریں اللہ کے فضل و کرم سے کہ دنیا میں جہاں تہاں سے مسلمان ہونے کے، یعنی کہ اسلام قبول اسلام کی خبریں اسلامی بھائی بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا، اور ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے سرین زمین پر ٹکا کر، اور ایک طریقہ یہ دو زانو۔ اب جس کے کپڑے تنگ ہیں اور اگر گھٹنا اٹھاتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ دو زانوں میں عافیت ہی عافیت ہے، بے پردگی کا امکان نہیں ہے۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پردے میں پردہ بھی رہے گا۔ اچھا جو پردے میں پردے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اسلامی بھائی چادر کی تھپی گڈی وہ رکھ دیتے ہیں، تو اس سے پردے میں پردہ کما حقہ نہیں ہو پاتا۔ تو چادر کو ایک تہی کر لیں،
ایک تہی میں نہیں سمجھے، سنگل کر لیں، سنگل کر کے پھر اس کو گھٹنوں سے اچھی طرح گھٹنوں میں نیچے داخل کر کے اور پیچھے سے اس طرح دبا لے پاؤں پنجوں وغیرہ میں کہ وہ ہر طرف سے ڈھک جائے، تو پردہ مضبوط ہوا انشاءاللہ۔ اور جب بھی بیٹھیں اس طرح عادت ڈالیں، اس طرح بہنیں بھی اس طرح پردے کی عادت ڈالیں، اور اپنی جو بھی نمایاں جسم کے حصے ہیں ان کو اپنی ماں بہنوں سے بھی چھپا کے رکھیں، بھائیوں سے بھی چھپا کے رکھیں۔ 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے۔ تو آج کل پیٹ بہت باہر زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور 4 زانو کھانے کی عادت بھی، اور جن کی عادت نہیں ہے وہ 2 زانو، جس طرح سنت کے انداز میں نے عرض کی ہے اس طرح بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں بیٹھ پاتا، پھر بعض اوقات بولتا ہے میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے، تو واقعی اس کے پاؤں میں درد بھی ہو جاتا ہوگا۔ تو وہ ایسا ہے کہ 4 زانو کھانا کھا کر، یعنی کہ ہمیشہ 4 زانو کھاتے 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 اس کے پاؤں جو ہے نا وہ ایک مخصوص انداز میں، یعنی 4 زانو کے انداز میں اس کی ڈھلائی ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ اس کی ڈھلائی کو کھولتا تو اس کو درد ہوتا ہے۔ تو چاہے درد ہو کچھ بھی ہو، اگر وہ سنت کے مطابق بیٹھے گا کچھ دیر سنت کے مطابق بیٹھ جائے، پھر اگر درد برداشت نہیں ہوتا تو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، پھر سنت کے مطابق بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ اس طرح اس کے پاؤں کی ڈھلائی جو ہے وہ سنت کے مطابق بیٹھنے کی صورت میں ہو جائے گی۔ اب دیکھو کئی سائیں بھائی ماشاءاللہ 2 زانو بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 2 زانو وہ بیٹھ سکتا ہے کہ جس نے 2 زانو بیٹھنے کی عادت بنائی ہو، تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ 2 زانو بیٹھنے کے انداز میں اس کی ڈھلائی ہو جاتی ہے، تو ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور جن کی عادت نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بزرگوں کا تو یہ طریقہ پڑھا ہے میں نے کہ وہ تنہائی میں بھی ایسے بزرگ گزرے جو 2 زانو بیٹھتے تھے، ان کی یعنی کہ یہ تصور ہوتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس وقت کیسا ادب ہونا چاہیے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے وہ تنہائی میں بھی 2 زانو بیٹھا کرتے ہیں، لیکن 2 زانو بیٹھنا فرض واجب سنت المؤکدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایسا بزرگان دین، بعض بزرگان دین سے ثابت ہے، تو ہم بھی کوشش کریں اور ادب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا نا۔ جیسے بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، یا کسی بزرگ کے پاس ہم پہنچے، کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایسے موقع پر بھی اگر ادباً ہم 2 زانو بیٹھیں گے، نیت ادب کی ہو تو انشاءاللہ ثواب ملے گا ہمیں۔ تو یہ سب عادت بنانے سے ہوگا۔ ایک حاکم کا انتقال ہو گیا، تو یہ میں نے پڑھا تھا اپنے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں یا فوائد الفواد شریف میں، بھول گیا ہوں، بہرحال انہی میں سے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک حاکم کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگا کہ میں تو حاکم تھا اور حاکم کا ظلم سے بچنا بہت مشکل رہتا ہے، میں نے تو بڑے گناہ کیے تھے، لیکن ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ پوچھا گیا وہ عمل کون سا؟ فرمایا کہ ایک بار میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو پڑوس سے کہیں سے تلاوت کی آواز آنے لگی، وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو میرے دل میں ایک دم احترام پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تو میں فوراً اپنے تخت سے نیچے اترا اور ادب سے 2 زانو بیٹھ کر توجہ سے سننے لگا۔
میرا وہ گھڑی بھر کا ادب جو تھا الحمدللہ میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ میں اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق کا ملتجی ہوں، طلبگار ہوں، کہ بے ادب جو ہے وہ فضل رب سے محروم پھرتا ہے۔ خیر جو دو زانو نہیں بیٹھتا معاذ اللہ اس کو فضل رب سے محروم بھی نہیں کہا جائے گا، کہیں آپ کوئی سختیاں شروع نہ فرما دیں، یہ تو ایک مطلب ادب ہے، جو نہیں کرتا اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ اگر ایک اچھا طریقہ ہے اور اچھا طریقہ اور اچھوں کا طریقہ ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے۔ تو یہ باتیں صرف ترغیب کی ہیں، ترہیب کی نہیں ہے، ڈرانے کی نہیں ہے، ترغیب دلانے کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احیاء العلوم میں پہلے لقمے سے قبل بسم اللہ، دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن، اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے جبکہ اور لوگ موجود ہو۔ شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ عز و جل کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا۔ یا واجد ہو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا ہر لقمے سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی غرض ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے۔ ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد ہو اور بسم اللہ کہتے جائیے۔ اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجد ہو اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت بھی عرض کرتا چلوں، یعنی بیچ میں ذکر اللہ کرنے کی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر حمد کرتا ہے۔ تو یہ نہ کہ کھانا جو ہے وہ اس کے دوران ذکر اللہ ہو، تاکہ ہمارا کوئی کام، ہر کام میں جہاں جہاں ممکن ہو ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہو جائے نا، تو اس سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہر لقمے پر بیان کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے گا تو اس کو اپنا دیدار بخشے گا، جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ لہذا ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ عز و جل کا نام لینے اور لقمہ کھا چکنے اور گھونٹ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے، تاکہ کھانے پینے کا وقت بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجد اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے، کہ یوں ہر لقمے کی ابتدا بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل
नेकियों का अंबार और सवाब के अनवार ही अनवार होंगे। सल्लू अलल हबीब। और इसकी बरकतों के, अल्लाह का नाम लेने की बरकतों के तो क्या कहने कि मक्की मदनी सरकार दो आलम के मालिक व मुख्तार, गैबों पर खबरदार, बेज़्न परवरदिगार, हम गुनाहगारों के और बेबसों के मददगार, शफीअ रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुश्कबार है। आदमी के सामने खाना रखा जाता है और उठाने से पहले ही उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। इसकी सूरत यह है कि जब रखा जाए बिस्मिल्लाह कहे और जब उठाया जाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर खाने में कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची मूली वगैरह कोई बदबूदार चीज शामिल हो तो अदब का तकाजा है, अब बदबूदार मुंह से जिक्रुल्लाह ना करें। ऐसे में जिक्रुल्लाह करना बेशक जायज है लेकिन अदब नहीं है। तो आजकल वो कचूमर जो होता ना, इसमें आमतौर पे कच्ची प्याज होती है, सलाद में भी कच्ची प्याज और कच्ची मूली वगैरह होता है। इसी तरह वो अचार में भी जो ताज़ा अचार बनाते हैं, गाजर वगैरह का जो बनाकर फ़ौरन पेश कर दिया जाता है, उसमें भी कच्चा लहसुन डाला जाता है। इसी तरह चटनी बनाते हैं जिसमें हरी मिर्च पुदीना वगैरह होता है, उसमें भी कच्चा लहसुन बाज़ लोग डालते हैं। तो ये कच्चा लहसुन, कच्ची प्याज, कच्ची मूली, जिंदना, एक ये भी सब्ज़ी आती है जिससे मुंह में बदबू हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जब खाए तो फिर अल्लाह का नाम ना ले, ये अदब है। और अगर ऐसी चीज़ें खाने के बाद मुंह में बदबू है तो अब मस्जिद में दाखिल होना हराम है। अब आप खाना खाने बैठे और कच्ची प्याज, जैसे समोसे तलते हैं बातों का, उसमें भी वो कच्ची प्याज डालते हैं और कीमा पहले से भुना हुआ होता है, तो कच्ची प्याज वो थोड़ी देर तलने से पकती नहीं है, कच्ची कच्ची रहती है, उसकी वजह से मुंह में बदबू हो जाती है। चने छोले इनमें भी कच्ची प्याज डाली जाती है, कच्ची प्याज भी डाली जाती है, यानी कि कच्ची प्याज डाली ही जाती है, सर डालते हैं, बाद लोग नहीं डालते। तो अगर कच्ची प्याज वाली या कच्चे लहसुन वाली, पक्का हुआ खाने में रखी, कच्चा भी खाना जायज़ है, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं थे। तो अब अगर ये कचूमर वगैरह इस तरह का खाया, या सर्दियों का एक खाना है जो हमारी बिरादरी में पकाते हैं, मेमन बिरादरी है या गुजराती बिरादरी में, उसका नाम है, उसको बोलते ही लहसुन है। तो वो बाजरे की रोटी जो है उसमें घी वगैरह डालकर उसको तपाकर उसको फिर हाथ से मसल कर मसलते हैं, उसमें घी मिक्स करते हैं और उसमें कच्चा लहसुन कतर के उसमें मिक्स करके खाते हैं। ये हमारे यहाँ सर्दियों की ग़िज़ा शौक़ से खाई जाती है। और करीब उसके वो बैंगन को भून कर उसका छिलका उतार कर, इन आग पर भूनते हैं, बैंगन को सेंकते हैं और उसका छिलका उतार कर दही में उसको, उसका भुर्ता बोलते हैं, भुर्ता बनाते हैं, और उससे ये शौक़ से खाया जाता है। तो अब अगर ये खाया तो मुंह में बदबू तो होनी है। नमाज भी पढ़ना अब ऐसी सूरत में बेहतर नहीं है, और मस्जिद में दाखिला हराम अगर मुंह में बदबू है। हाँ, मुंह की बदबू किसी तरह भी ज़ाइल कर दी, आसानी से जाती नहीं है मुँह, कि आपने भी खाया और जमात को अब 2 मिनट रह गए। जैसे कि हमारे यहाँ ये तरीक़ा है कि जब वो जमात का बिल्कुल वक्त होता है तो जनाब उठते हैं और खिरामा इस्तिंजा खाने की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीने चढ़ाते हैं और वज़ू करते हैं। कभी रकत मिली तो क्या, कभी कादा मिला तो क्या, कभी भाग कर गए तो सलाम फिर गया तो क्या, इसकी परवाह नहीं होती। आजकल एक तादाद है जिनको।
تو خیر وہ فوراً منہ صاف ہونا اس کا دشوار ہوتا ہے. تو آپ بولو کہ چلو یار مسجد کی حاضری معاف ہو جائے گی، اپنے کھا لیتے، منہ میں بدبو ہو جائے گی تو مجبوری ہو جائے گی، مسجد میں جا نہیں سکیں گے، تو ایسے گھر میں پڑھ لیں گے نماز. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کام گناہ کی طرف لے جائے اب وہ کام بھی گناہ ہے، یہ فقہ کا اصول ہے. تو اب ایسے وقت میں جبکہ یعنی کچا لہسن یوں کھانا ناجائز نہیں ہے، کچی پیاز کھانا ناجائز نہیں ہے، لیکن اب جبکہ پتہ ہے کہ جماعت کا وقت قریب ہے اور منہ صاف کرنا ممکن نہیں ہے، ایسی صورت میں اب قصداً کچی پیاز کچا لہسن کھانا کہ اب جماعت کے لیے چھٹی کر لوں گا میں اس طرح، اب یہ کھانا ناجائز ہو جائے گا کہ اپنے لیے خود اس نے عذر پیدا کیا، عذر تھا نہیں اس کا. تو اس طرح اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کی ان مسائل کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو میرا ایک رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے، 32 صفحات ہوں گے شاید، وہ پڑھیے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ بھی کیا ہے. مکتبۃ المدینہ سے بہت سستا مل جائے گا. تو فیضان سنت حاصل کر لیجئے، یہ اس میں بے شمار سنتیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک مدنی انعام بھی ہے. مدنی انعامات کا رسالہ آپ لیجئے. ہم مدنی انعامات بولتے ہیں سوال جواب کی صورت میں، سوالات کی صورت میں، اور اس کا وہ رسالہ پر کر کے ہر مہینے کی، ہر مدنی ماہ کی یعنی اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کے اندر ذمہ دار کو جمع کروانا ہوتا ہے. تو اس میں بہت ساری یعنی کہ اصلاح کے مدنی پھول ہیں، اور جو مدنی انعامات پر عامل ہوگا نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، وہ آپ کو بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ملے گا عام اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں. خود تجربہ کر لیجئے مدنی انعامات پر عمل کر کے، آپ انشاءاللہ آپ کو پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا کہ میں نے اتنی غفلت میں گزاری، اور مدنی انعامات میں ایسا ماشاءاللہ خزانہ ہے جنت پانے کا. تو مٹی کے برتن میں کھانا یہ بھی ایک مدنی انعام ہے جو ہمارے دعوت اسلامی میں ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ پائیں گے انشاءاللہ. یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں جیسے مدنی مرکز فیضان مدینہ، وہاں آپ کو مٹی کے برتن بیچنے کے بستے بھی ملیں گے، یہاں سے آپ خرید بھی سکیں گے. حالانکہ ہر جگہ نہیں ملیں گے، یہاں ماحول ہے اس طرح کا الحمدللہ. سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے. ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پوچھیے. زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے. ٹیک لگا کر ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر جوتے پہن کر لیٹے لیٹے یا 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر مت کھائیے. روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجئے. اول آخر نمک یا نمکین کھائیے کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں. روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے. الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے. فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 669 پر ہے. بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں روٹی لے کر داہنے یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا دفع تکبر کے لیے ہے، یعنی تکبر دور کرنے کے لیے ہے. ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ربل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے.
इस तरह अज्जा खाने ही में गिरेंगे, वरना दस्तरखान पर गिरकर ज़ाये हो सकते हैं। सीधे हाथ से खाइए, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का तरीका है। 3 उंगलियों यानी बीच वाली शहादत की और अंगूठे से खाना खाइए कि ये सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आदत बनाने के लिए अगर चाहें तो इब्तिदान सीधे हाथ की बिनसर, छोटी उंगली के बराबर वाली को बिनसर बोलते हैं, इस उंगली को। और छोटी को खिंसर बोलते हैं, ये अरबी में खैर। तो ये छोटी उंगली की बराबर वाली उंगली जो है, इसको आदत अगर आपको बनानी है, 3 उंगलियों से नहीं बन पा रही, तो इस बिनसर को आप खम कर लें और इसमें रबड़ बैंड, ये रबड़ बैंड छोटा सा होता है जो, ये पहन ले इस तरह। अब 3 उंगलियों से निवाला आसान हो जाएगा। देखिए, पहली बार तो कोई काम भी दुश्वार होता है, शुरू में कोई भी काम दुश्वार होता है, आहिस्ता 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 उसमें आसानी हो जाती है। बच्चा भी शुरू में चलता है तो गिरता है, फिर चीखता है, फिर जोर लगा कर उठता है, फिर गिरता है तो फिर फूट फूट कर रोता है, फिर चलता है, फिर एक वक्त आता है कि वो छलांगे लगाना और वो दौड़ना शुरू कर देता है। शुरू में उंगली थक जाएगी आपकी, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो पता भी नहीं चलेगा। इस तरह शुरू में 3 उंगलियों से निवाला भी नहीं उठेगा अगर आदत नहीं थी तो। फिर आहिस्ता आदत पड़ जाएगी तो आपको पता भी नहीं होगा अगर आप 3 उंगलियों से खा रहे होंगे। तो इस तरह आप रबड़ बैंड लगाकर खाली, अगर रबड़ बैंड नहीं है आपके पास तो एक सूरत यह भी है कि रोटी का टुकड़ा खिंसर और बिनसर, छोटी और इसके बराबर वाली उंगली में रख लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने और चाय वगैरह को ठंडा करने के लिए फूंक मत मारिए, ज्यादा गर्म खाना मत खाइए। जब कुछ भूख बाकी रह जाए तो खाना तर्क कर दीजिए, हाथ रोक लीजिए। तो पानी की कदर वहाँ होती है जहाँ पानी मुयस्सर नहीं होता। गप्पे मारने के लिए वक्ती वक्त टीवी के आगे ड्रामा चलाकर, फिल्म चलाकर वक्त बर्बाद करने, नामे आमाल सियाह करने के लिए वक्ती वक्त है। अफसोस, सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत के लिए वक्त नहीं है। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह।